السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ ماہ رجب المرجب ہے، بہت ہی پرفضیلت مہینہ ہے، ایک روزہ رکھنے کا اس دن بہت زیادہ ثواب ہے۔ اسی مہینے کی مناسبتوں میں سے ایک مناسبت جو ہمارے پاس ہے وہ ہے 22 رجب، یعنی کنڈوں والی نیاز۔ اب یہ جو کنڈوں والی نیاز ہے اس پر بڑے اعتراض کے حملے ہوتے ہیں کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے، 22 رجب کی نیاز بدعت ہے، امام کی تائید نہیں ہے، اسلام میں داخل نہیں ہے، بدعت ہے، یعنی بہت طریقوں سے اس 22 رجب پر حملے ہوتے ہیں۔ تو کیا 22 رجب کرنا، نیاز دلانا کنڈوں کی نیاز، یہ غلط ہے، بدعت ہے، امام کی اس کو تائید حاصل ہے یہ نہیں ہے؟ تو سادہ لفظوں میں اگر ہم یہ کہیں کہ اس کی امام کی تائید نہیں ہے کہ 22 رجب میں کنڈے بنائے جائیں بشکل کنڈا، تو اس میں امام کی اس طرح کی کوئی تائید نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کنڈوں پر نیاز نظر وغیرہ کریں۔ دوسری بات یہ کہ جو بدعت کہا جاتا ہے کہ بدعت ہے، پہلی بات کہ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت یعنی وہ چیز جو بے نام اسلام دین میں داخل کی جائے اور دین اسلام کو اس سے نقصان پہنچے، اس عمل کو کہتے ہیں بدعت۔ اب یہ چونکہ 22 رجب ہے، اس میں جو نیاز ہے تو اس سے اسلام کو نہ کوئی خطرہ ہے اور نہ ہی اسلام یا دین سمجھ کر اس کو اسلام میں داخل کیا گیا ہے، تو اس لحاظ سے یہ بدعت تو ہے نہیں۔ اب رہی تائید، دیکھیں انسان کو وہ کام کرنا چاہیے، ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جس سے خداوند عالم راضی ہو، خدا کی خوشنودی کے لیے عمل کیا جائے۔ تو یہ جو 22 رجب کو نیاز کی جاتی ہے یہ خدا کی خوشنودی کے لیے ایک عمل کیا جاتا ہے، اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہے اہل بیت علیہم السلام کے نام پر مومنین کو کھانا کھلانا۔ یہ ایک عمل ہے جو 22 رجب کو انجام دیا جاتا ہے، اور صرف 22 میں نہیں، یہ آپ عمل کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ 22 چاہے وہ رجب کی 22 ہو، چاہے وہ دوسرے مہینے کی 22 ہو، کسی بھی مہینے میں، چونکہ 22 رجب ایک جو اردو مہینہ ہوتا ہے اس کی 22 تاریخ ایک خاص تاریخ ہوتی ہے، اس لیے یہ جو ہے 22 رجب میں عمل قرار پاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے، 22 رجب سے پہلے جو مہینہ گزرتا ہے اس میں امام حسن کا دسترخوان ہوتا ہے، وہ بھی 22 میں ہوتا ہے، یعنی ہر مہینے کی 22 ایک خاص تاریخ ہوتی ہے۔ تو کیا عمل ہوتا ہے؟ خدا کی خوشنودی کے لیے اہل بیت علیہ السلام کے نام پر مومنین کو کھانا کھلانا، یہ ہے 22 رجب۔ اب دنیا کا کوئی بھی انسان کسی بھی طریقے سے اس چیز کو، اس عمل کو باطل یا بدعت قرار دے تو میں آج سے تقریر کرنا، گفتگو کرنا چھوڑ دیتا ہوں کہ اللہ کے نام پر، اللہ کی خوشنودی کے لیے اہل بیت علیہ السلام کے نام پر مومنین کو کھانا کھلانا یہ بدعت ہے۔ نہیں، یہ بدعت نہیں ہے، یہ بہت بڑا عبادت والا کام ہے۔ اس لیے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ وہ کام جو خدا کی رضا اور خدا کی خوشنودی کے لیے انجام دیا جائے اس کو عبادت کہتے ہیں۔ تو اس میں مومنین ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے نام پر اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، بالخصوص چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز نظر ہوتی ہے، وہ کسی بھی طریقے سے ہو، کھٹے پر ہو، میٹھے پر ہو، نمکے پر ہو، پوری پر ہو، چھولے پر ہو، کچھ بھی غذا ہو جو اس ملک میں، اس شہر میں عام غذا ہوتی ہے، وہ اس پر نیاز دلائی جاتی ہے۔ نیاز یعنی خدا کی خوشنودی کے لیے مومنین کو کھانا کھلانا اہل بیت علیہ السلام کے نام پر۔ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ ان کے نام پر ایثار کرتا ہے، قربانی، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، خرچ کرتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے۔ اب ہم شیعہ اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اس لیے اہل بیت کے نام پر خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو جو جس سے محبت کرے، ہم نہیں کہتے کہ دنیا اہل بیت کے نام پر کھانا کھلائے، جو جس کا عاشق ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے وہ اپنے آقا اور مولا کے نام پر کھلائے، لوگوں کو کھلائے، اس لیے کہ کھلانا بہت بڑا ثواب ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ نہیں 22 رجب میں تو فلاں کا انتقال ہوا تھا، اس کے انتقال پر یہ لوگ خوشی مناتے ہیں، تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو پھر آپ یہی سمجھیں، اگر یہی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ جو اگر کوئی گیا ہے، اگر کوئی دشمن اہل بیت 22 رجب کو اس دنیا سے واصل جہنم ہوا ہے تو یہ تو اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے ایک بڑی خوشی کا دن ہے۔
اب وہ جانے والا واصل جہنم ہونے والا کوئی بھی ہو، کتنا ہی بڑا ہو، کسی کا رشتہ دار ہو، کسی کا خالو ہو یا کسی کا ماموں ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ اہل بیت کا دشمن ہے اور اس دن دنیا سے گیا ہے تو وہ اہل بیت کے پیروکار کے لیے وہ دن خوشی کا دن ہے، اور خوشی کے دن خوشی منانی چاہیے، لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے، ملنا چاہیے، ہاتھ ملانا چاہیے، مصافحہ ملانا چاہیے، گلے ملنے چاہیے، یعنی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، بڑی خوشی ہے۔ تو 22 رجب میں مومنین کو کھانا کھلانا بہت زیادہ ثواب ہے۔ صرف 22 رجب میں نہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہر دن دسترخوان بچھانا یہ ثواب ہے، یعنی یہ بدعت ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بہت ہی اچھا کام ہے مومنین کو کھانا کھلانا خدا کی خوشنودی کے لیے، اہل بیت کے نام پر، اہل بیت کے ذکر، اس لیے کہ اہل بیت کا ذکر وہ ذکر ہے کہ جن کا ذکر خدا کا ذکر ہے، جن کے ذکر کے لیے خدا نے فرمایا ہے کہ ان کا ذکر میرا ذکر ہے، اہل بیت کا ذکر در حقیقت خدا کا ذکر ہے۔ تو بہت ہی اچھا عمل ہے مومنین کو کھانا کھلانا، اور یاد رکھیے گا اللہ وحدہ لا شریک خوش ہوتا ہے اس بندے سے جو مومنین کو جو کسی کو کھانا کھلاتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے اللہ اس انسان سے جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے۔ تو 22 رجب کے دن دسترخوان بچھایا جاتا ہے، چھٹے امام کی نظر نیاز ہوتی ہے اور مومنین کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ کھانا کھلانا بہت زیادہ اچھا عمل ہے، اور یاد رکھیے گا کھانا کھانے میں اور کھانا کھلانے میں اتنا فرق ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس سے ہمارے بدن کے اندر نجاست جمع ہوتی ہے۔ جب ہم کھاتے ہیں تو کھانے سے انسان کے بدن میں نجاست جمع ہوتی ہے، لیکن کھانا کھلانے سے انسان کے بدن میں خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے کھانے میں اور کھلانے میں۔ کھانا جو ہم کھاتے ہیں یہ ہمارے بدن کی غذا ہے، کھانا جسم کی غذا ہے، لیکن کھانا کھلانا یہ روح کی غذا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کھانا انسانوں کو وہی کھلاتا ہے کہ جس کو توفیق ہوتی ہے خدا کی طرف سے۔ جسے توفیق نہیں ہوتی اس کے پاس کتنا ہی مال دولت کیوں نہ ہو، وہ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا ہے، وہ لوگوں کو کھلاتا نہیں ہے، وہ خود کھاتا ہے لیکن کسی کو کھلاتا نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن میں، حدیثوں میں کھانا کھلانے والوں کی تعریف کی ہے، کھانا کھانے والوں کی کوئی تعریف نہیں ہے۔ جہاں ہے وہ کھانا کھلانے والوں کی تعریف ہے۔ خود خداوند عالم کے لیے ہے الحمدللہ الذی یطعم ولا یطعم، تمام تعریف ہے اسی خدا کے لیے، وہی خدا کہ جو تمام کائنات کو کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے۔ تو کھانا اور ہے، کھلانا اور ہے۔ تو 22 رجب کے دن اللہ کی خوشنودی کے لیے اہل بیت علیہ السلام کے نام پر مومنین کو کھانا کھلانا بہت زیادہ ثواب ہے۔ لہٰذا اور جب ہم کھانا کھلاتے ہیں تو یہ کھانا کھلانا وہ عمل ہے کہ جس سے ہمارے رزق میں وسعت ہوتی ہے، ہمارے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا آج کے دن 22 رجب کے دن مومنین ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے ہیں، اور یہ کھانا کھلانا ان کے رزق میں برکت اور وسعت کا باعث قرار پاتا ہے۔ لہٰذا تمام مومنین کو چاہیے کہ 22 رجب کے دن خدا کی خوشنودی کے لیے اہل بیت کے نام پر مومنین کو، تمام لوگوں کو جو چاہنے والے ہیں، عزیز و اقارب ہیں، سب کو کھانا کھلائیں، نظر نیاز کھلائیں۔ وہ کسی بھی جہاں جس ملک میں جو چیز بھی غذا ہے، وہ چاہے ٹکیاں ہوں، پوری ہوں، کوئی بھی، اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ فلاں چیز ہونی چاہیے، یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جو بھی چیز کھانے کی چیز ہے اس پر، جو چیز حلال ہے کھائی جاتی ہے اس پر نظر نیاز دلائیں، اور مومنین کو اللہ کی خوشنودی کے لیے کھانا کھلائیں۔ یہ نہ شرمندگی ہونے والا عمل ہے، نہ رسوائی کا عمل ہے، نہ بدعت ہے، بلکہ ایک ایسا عمل ہے جس سے خداوند عالم راضی ہوتا ہے، اہل بیت علیہ السلام راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو وہی کام کرنا چاہیے کہ جس سے خداوند عالم راضی ہو، خوشنود ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔